وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، ماہ نور ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، اور اس مبارک مہینے کو ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت ہے، اس لیے آج ہم اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب قرآن کریم کی سورہ حجرات کی 2 آیتوں کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ سورہ حجرات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کا حکم دیا، ادب اور احترام کے انداز سکھائے۔ دنیا میں بہت سارے سلاطین گزرے، بہت سارے بادشاہ گزرے، ان بادشاہوں نے اپنے دربار کے آداب خود بنائے کہ میرے دربار میں آؤ تو اس طرح سے آؤ، بات کرو تو اس طرح سے بات کرو۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی شان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ کے ادب سکھائے۔ سورہ حجرات کے شروع کی 5 آیتوں میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ کے ادب و احترام کا انداز سکھایا اور اپنے رسول کی عزت و تکریم کا حکم دیا۔ چونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، اور اگر تعظیم ہوگی تو اس کے ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، بندہ اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا، اور جب حکم کی تعمیل کی خوب پختہ ہوگی، مکمل طور سے حکم کی تعمیل کرے گا، تب جا کر محبت کی نعمت مرحمت فرمائی جائے گی۔ رب تعالیٰ اس کے دل میں اپنے حبیب کی سچی محبت ڈال دے گا، اور جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی شمع فروزہ ہو گئی، دل ان کی محبت سے روشن ہو گیا، تو حریم کبریائی تک اللہ کی بارگاہ قدس تک جانے والا سارا راستہ منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس میں خاص بات دیکھیں، اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ کوئی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو رسول اللہ سے،
لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، رسول کی بے ادبی کرنا یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ تو ایمان والو آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کے متعلق 5 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا قول حضرت قتادہ نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ کاش میرے تعلق سے یہ نازل ہوتا، کاش میرے متعلق وہ نازل ہوتا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرنے سے منع فرمایا کہ میرے حبیب کے دربار میں آؤ تو خاموش ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھے رہو، پہلے بات کا آغاز ان سے نہ کرو، جب حضور خود تم سے کچھ پوچھے تب بتاؤ، تب کچھ عرض کرو۔ تیسرا قول امام مجاہد نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق کوئی بات نہ کہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے بتائے، جو بات اللہ تعالیٰ رسول کی زبان سے بتائے وہی بات کو اپنی طرف سے گڑھ کے کوئی بات نہ کہا کرو۔ چوتھا قول حضرت حسن بصری کا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے پہلے عید الاضحیٰ کے دن حضور کے قربانی کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، ابھی میرے حبیب نے قربانی نہیں کی، تم نے قربانی پہلے کیسے کر لی؟ کوئی کام بھی میرے حبیب سے پہلے مت کیا کرو۔ پانچواں قول زجاج کا ہے، فرماتے ہیں کہ جن عبادات کے اوقات مقرر ہیں، بعض عبادتوں کے وقت مقرر ہیں بعض کے نہیں، تو جن عبادات کے وقت مقرر ہیں ان کے وقت آنے سے پہلے ان عبادات کو ادا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تقولوا خلاف کتاب و سنہ، کتاب اور سنت کی خلاف ورزی مت کرو، قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی مت کرو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول وسلم پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے۔ جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس بات کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی مصلحت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کر دی جائے گی۔ تفسیر روح البیان میں ہے یہ آیت تمام امور کو عام ہے۔ مثال کے طور پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کوئی سوال پیش ہو تو اپنی طرف سے جواب دینے میں سبقت نہ کرو، ایسے ہی جب حضور کی خدمت میں طعام پیش ہو، کھانا پیش ہو تو تم کھانے میں بھی سبقت نہ کرو، پہلے حضور شروع کریں تب اس کے بعد کھاؤ۔ ایسے ہی جب راستہ طے کر رہے ہو تو تم حضور کے آگے نہ چلو۔ اسی ممانعات میں داخل ہے یہ حکم کہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کے آگے چلنا منع ہے، کیونکہ یہ حضرات انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اس کی دلیل یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے آگے چلتا دیکھ کر فرمایا، یعنی ایک مرتبہ میں بھی جا رہا تھا، صدیق اکبر بھی جا رہے تھے اور میں صدیق اکبر کے آگے ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اس کے آگے چل رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اللہ کے حبیب کی شان وہ
کہ ان کی بارگاہ کے ادب اللہ سکھائے، اور صدیق اکبر کی شان یہ کہ ان کی بارگاہ کے ادب ہمارے حضور سکھا رہے ہیں کہ وہ صدیق اکبر کے ساتھ چل رہے ہو، ان کے آگے مت چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ دوسری آیت کریمہ سورہ حجرات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں بھی بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں بتایا کہ قول اور عمل میں سرور عالم سے سبقت نہ کرو، اب گفتگو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شرف باریابی نصیب ہو، میرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچنے کا موقع مل جائے اور ہم کلامی کی سعادت سے بہرہ ہو، حضور سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، تو یہ خیال رہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ جب حاضر ہو تو ادب اور احترام کی تصویر بن کر حاضری دو۔ اگر اس سلسلے میں تم نے ذرا سی غفلت برتی اور بے پرواہی سے کام لیا اور تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اچھے اعمال، ہجرت، نماز، جہاد، ساری باتیں وغیرہ تمام کے تمام اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر زندگی بھر کی طاعتوں، نیکیوں اور حسنات کے مقبول اور نامقبول ہونے کا نثار ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم، پہلی بات دیکھیں یہ قرآن ہے، قرآن اللہ خود سکھاتا ہے محبوب کے دربار کے آداب، اس میں کسی طرح کی تعویل توجیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب کے دربار میں حاضری دو تو انتہائی ادب کے ساتھ اور بات کرنے کا موقع ہو، اگر مل ہی جائے تو بہت آہستہ آہستہ نرم لہجے میں اونچی آواز سے بات نہ کرو، اور پھر سزا سنا دی اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں تھوڑی سی بے ادبی ہوئی، اونچی آواز ہو گئی، اتنی بے ادبی کی بنیاد پر تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا، بہت آہستہ آہستہ بات کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں ہمیشہ مرتے دم تک حضور سے آہستہ آہستہ بات کروں گا۔ جب کوئی وفد حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ پہنچتا، بہت سارے قبیلے تھے عرب میں، قبیلوں کے نمائندے 10-20 آدمی ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے، حضور سے بات سیکھتے، دین سیکھتے، پھر جا کے اپنے قبیلے والوں کو سکھاتے تھے۔ چونکہ وہ دیہات وغیرہ سے آئے ہوتے تھے، ان کو آداب نہیں معلوم ہوتے تھے، تو کوئی بھی وفد، کوئی جماعت حضور سے ملنے کے لیے آتی، مدینہ پہنچتی تو خبر ملتے ہی صدیق اکبر ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیج دیتے جو انہیں حاضری کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام رکھنے کی تلقین کرتا کہ تم مدینہ آئے ہو، حضور کے پاس جانا تو اس طرح سے حاضر ہونا، اس طرح سے حاضری دینا، اس طرح سے بیٹھنا، اس طرح سے بات کرنا، حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام یہ تو پہلے ہی سے سراپا ادب و احترام تھے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو قدرتی طور پر بلند آواز تھے، ان کی آواز اونچی تھی، وہ اونچا سنتے بھی تھے تو اونچا بولتے بھی تھے،
ان کی آواز تھوڑا بلند تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے سے ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی کہ میں نے کتنی بار محبوب کے دربار میں بات کی ہے تو اونچی آواز سے بات کی ہے، میری آواز ہی اونچی ہے۔ گھر میں بیٹھ رہے، دروازہ بند کر لیا اور دن اور رات زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دو روز حضرت ثابت بن قیس کو نہ دیکھا، مسجد میں نہیں آئے، تو ان کے بارے میں دریافت کیا وہ بیمار تو نہیں ہے، کئی دن سے آئے کیوں نہیں ہے؟ تو بتایا گیا کہ انہیں تو دن رات رونے سے کام ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے، رات دن صرف روتے رہتے ہیں۔ حضور نے ان کو بلا بھیجا، وہ آئے، حضور نے رونے کی وجہ پوچھی، رات دن روتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز اونچی ہے، آپ کی بارگاہ میں نے کتنی بار باتیں کی ہیں، میری آواز اونچی ہو گئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، اگر ایسا ہے تو میری تو عمر بھر کی کمائی غارت ہو گئی، میری ساری باتیں بیکار ہو گئیں، میری ساری ریاستیں جہاد وغیرہ سارے کہاں اعمال حسنہ سب اکارت ہو گئے۔ دل نواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ان کو یہ خوشخبری سنائی، یہ مزدے جافظہ سنایا کہ ثابت بن قیس اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ ان کو اتنا احساس ہو گیا کہ ان کو حضور کی بارگاہ سے خوشخبری ملتی ہے کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو، جب تک زندہ رہو تمہاری زندگی قابل تعریف ہو، اور شہید قتل کیے جاؤ، تم مرو تو تم شہادت کی موت پاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ بس انہوں نے عرض کی رضی تو میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اپنے رب کریم کی اس نوازش سے بے پایا پر یہ بندہ راضی ہے۔ اب دیکھیے حضور نے فرمایا کہ باعزت زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت پاؤ گے، تم شہید ہو کر قتل کیے جاؤ گے اور تم جنت میں جاؤ گے۔ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر کے زمانے میں یمامہ کے مقام پر لڑائی ہوئی، گھمسان کا رن چڑھا تو مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ شروع میں حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم رضی اللہ عنہما انہوں نے آپس میں کہا کہ عہد رسالت میں حضور کے زمانے میں تو ہم کافروں سے اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے لیے گڈھا کھودا اور اس میں جم کر دشمنوں پر تیروں کی بوچھار شروع کر دی، حتیٰ کہ دونوں نے جام شہادت نوش کیا، دونوں شہید ہوئے۔ اس روز حضرت ثابت بن قیس نے ایک نفیس اور قیمتی زرہ پہن رکھی تھی، قیمتی زرہ جو میدان جنگ میں پہنتے ہیں تاکہ یہ ڈھال بنے کافروں تیر وغیرہ سے، وہ قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ اب وہ شہید ہو گئے، لیکن دیکھیے شہادت کے بعد ان کو کتنا احساس رہتا ہے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کی نعش مبارک کے پاس سے گزرا تو اس نے وہ زرہ اتار لی، آپ کے بدن سے زرہ اتار لی اور جا کر چھپا دی۔ اسی رات حضرت ثابت بن قیس نے ایک شخص کو خواب میں فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ یہ محض خواب ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سنو، میں جب قتل ہوا تو ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار لی، اس کی رہائش گاہ پڑاؤ کے آخری کنارے پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے میری زرہ پر ایک دیگچہ الٹا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا ہے۔ اتنا سب کچھ بتا دیا، یعنی قتل ہونے کے بعد ان کو خبر ہے کہ میری زرہ کوئی لے کے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے۔
پھر فرمایا خواب میں فرمایا کہ تم صبح حضرت خالد بن ولید کے پاس جاؤ، وہی لشکر کے سپہ سالار تھے، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میری ذرا اس شخص سے لے لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مدینہ طیبہ پہنچو تو حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ ثابت بن قیس پر اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں اور میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو حضرت خالد بن ولید کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ خالد بن ولید صحابی رسول ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ محض خواب کی بات ہے، خواب کی بات پر اعتبار کر رہے ہو، بس خواب سنایا۔ حضرت خالد نے وہ زیرہ وہاں سے تلاش کر لی اور حضرت صدیق اکبر کے پاس جب یہ خبر پہنچی، ان کی وصیت جو ہے اس شخص نے بیان کی، حضرت صدیق اکبر نے بھی ثابت کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا، ان کی طرف سے جتنے قرض تھے ادا کر دیے اور ان کے غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ جن خوش نصیبوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ادب ہوتا ہے، ان کی رفعت شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تحبط اعمالکم، یعنی اگر تم سے آواز اونچی کرنے کی بے ادبی ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں یہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کرام سے اللہ فرماتا ہے، یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے۔ ان کا ایثار بے نظیر ہے، ان کی قربانیاں بے نظیر ہیں، ان کی عبادتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی ہیں، ادب و احترام کے پیکر ہیں صحابہ کرام، ان سے خطاب ہو رہا ہے جو سر تاپا تسلیم و رضا تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے پیارے رسول کی جناب میں آواز بھی اونچی کی تو ایسی گستاخی سمجھی جائے گی کہ تمہاری سب نیکیاں ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ اب آپ سوچیں کہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند ہو جائے، یہ ایسی جو ہے گستاخی سمجھا جاتا ہے اس کام کو کہ ساری باتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو آج جو لوگ حضور کی شان میں بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، کتابوں میں چھپاتے ہیں، حضور کو اللہ نے جو علم پاک عطا فرمایا اس پر اعتراض کرتے ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے ہیں، اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، اپنی نیکیوں پر ناز کرتے ہیں اور جو ہے اپنے وعظوں پر ناز کرتے ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لے۔ فرمایا وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس جملے میں گستاخوں کی اس محرومی اور بدنصیبی کا بیان ہے۔ اس کو سن کر بھی علم و زہد کا خمار اگر نہ اترے، فضیلت و پارسائی کا طلسم اگر نہ ٹوٹے تو بدقسمتی کی انتہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سب نیکیاں ملیہ میٹ ہو جائیں گی، تمہیں خبر تک نہ ہوگی، تم اس غلط فہمی کا شکار ہوگے کہ تم بڑے نمازی ہو، بڑے غازی ہو، رات و دن کا کام کرتے ہو، صائم الدہر ہو، روزہ رکھتے ہو، قائم اللیل ہو، رات میں قیام کرتے ہو، مفسر ہو، محدث ہو، عالم ہو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا تو یہ سب خیال ہوگا۔ لیکن جب وہاں پہنچو گے تو کہیں زندگی میں ایک بار بھی حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہو چکی ہوگی، اب وہاں پہنچو گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اعمال کا جو باغ تم نے لگایا تھا اسے تو بے ادبی اور گستاخی کے آگ کی آگ نے جلا کر راکھ بنا دیا ہے۔ اس وقت کفِ افسوس ملو گے، سر پیٹو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ انسان جب روضہ مقدسہ پر حاضری دینے کی سعادت سے بہراور ہو تو ہاں بھی آواز اونچی نہ کرے، جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں بھی آواز بلند نہ کرے، جہاں پہ اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہو وہاں پر بھی آواز اونچی نہ کرے، علماء ربانیین کی خدمت میں حاضر ہو اس وقت بھی اونچی آواز سے بات نہ کرے، اپنے پیر و مرشد سے بھی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے بات کرے۔ یہ دو آیتوں کی تفسیر ہم نے آپ کو سنا دی۔ اب
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند باتیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ زرقانی المواہب میں ہے، محدث ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمینہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، حضور کا نور حضرت عبداللہ کی پیٹھ سے حضرت آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، بولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ انہوں نے فصیح زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے، سراجم منیرہ۔ پورب کے جانوروں نے پچھم کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ما ثبتہ بالسنہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک سرور علیہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضور کی جو شب ولادت ہے، جس رات آپ پیدا ہوئے، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ شب قدر سرکار کو عطا کردہ شب ہے۔ حضور کو جو بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے شب قدر، اور یہ شب ولادت حضور کے جلوہ گر ہونے کی شب ہے، اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات کی وجہ سے مشرف ہو، وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے۔ یعنی شب قدر اس لیے عظمت والی ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے وہ رات عظمت والی ہوتی ہے۔ تو جس رات میں اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوئے، یقین اس رات سے بھی زیادہ یہ افضل ہوگی، عظمت اور برکت والی ہوگی۔ المواہب اللدنیہ میں حضرت عروہ فرماتے ہیں، سویبہ ابو لہب کی باندی تھی جسے اس نے آزاد کیا تھا، یہ واقعہ سب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بس اسی سویبہ نے آ کے خبر دی تھی ابو لہب کو کہ تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے ہمارے خوشی کے اشارہ کر دیا تو آزاد ہے آج سے۔ سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس نے اسے بہت بری حالت میں خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال رہا؟ ابو لہب نے کہا، تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ میں تھوڑا سا سیراب کیا جاتا ہوں، مجھے سیرابی ملتی ہے، اس لیے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ نبی کریم کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس لیے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، ہر دوشنبہ کو اس کو سیرابی ملتی ہے۔ آپ سوچیں، اس نے اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی میں تو آزاد نہیں کیا تھا، بس بھتیجا سمجھ کے، حضور کو بھتیجا سمجھا تھا نا، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اس نے آزاد کیا سویبہ کو، اور کفر کی حالت میں تھا، شرک کی حالت میں تھا، اور اس کے باوجود بھی اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر دوشنبہ کو اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ابن جزری نے کہا
کہ شب میلاد کی خوشی کی وجہ سے جب ابو لہب جیسے کافر کا یہ حال ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس کو سیراب کیا جاتا ہے، حالانکہ ابو لہب ایسا کافر ہے جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے اس کی مذمت میں۔ تو پھر حضور کے امتی مومن ہیں، موحد ہیں، ان کا کیا حال ہے جو ان کی محبت کی وجہ سے اپنی قدرت اور طاقت کے موافق خرچ بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ وہ تو کافر و مشرک تھا، ہم تو الحمدللہ مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں۔ اس نے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا، ہم تو اللہ کے محبوب کے تشریف لانے کی خوشی میں یہ خوشیاں مناتے ہیں، امام الانبیاء کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، شہنشاہ کائنات کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ دیکھیں ایک خاص بات، جلسہ جلوس، جلسے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، جلوس ہوتا ہے، بہت ساری خوشیوں کے طریقے رائج ہیں۔ خیال رکھیں کوئی کام غیر شرعی نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو۔ جلسے میں، جلوس میں، خوشیاں منانے میں غیر شرعی امور سے پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے، جیسے ڈی جے بجانا، شور شگافہ کرنا۔ محبت اللہ رسول کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو اطاعت کے دائرے میں ہو۔ اگر اطاعت سے باہر ہے، شریعت کے دائرے سے باہر ہے، تو وہ محبت رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ خوشی کا جو جائز طریقہ ہے اس جائز طریقے سے خوشیاں منائیں، اس میں کوئی بھی کام ناجائز نہ ہو۔ ڈی جے بجانا، شور شرابہ کرنا، نماز ترک کرنا، کسی واجب میں فرق آ جانا، ان سب کاموں سے ان سب کاموں سے بچے۔ مولا تعالی ہمیں شب ولادت کی برکتیں عطا فرمائے۔